کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو 9 بجے کے بلیٹن میں آج نیوز میں بتایا گیا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر نے ڈی چوک پر احتجاج مؤخر کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ پروگرام نیوز ان سائیڈ ود عامر ضیا میں انہوں نے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہے کہ قومی مفاد کی خاطر احتجاج ملتوی کر سکتے ہیں، اور اب تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی مفاد میں احتجاج کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ احتجاج کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو آگاہ کر دیا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ احتجاج جس کے لیے فیصلہ کیا جانا تھا اور اس پر کچھ مشاورت کی جانی تھی، بیرسٹر علی ظفر کا اس پر یہ کہنا تھا آج 9 بجے میں جو انہوں نے نیوز ان سائٹ ود عامر ضیا میں جس طرح گفتگو کی تھی 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کو بتایا تھا، اور 10 بجے پورے انٹرویو میں آپ نے دیکھا کہ واضح طور پر عامر ضیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا کہ ڈی چوک پر احتجاج مؤخر کرنے کا انہوں نے اشارہ دیا اور کہا یہ تھا کہ مشاورت کی جائے گی تمام رہنماؤں سے اور مشاورت کے بعد اس کا کوئی فیصلہ لیا جائے گا، اور اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ ڈی چوک پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اجلاس میں بیشتر ارکان نے احتجاج مؤخر کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اس کی حمایت کی۔ تحریک انصاف آخرکار مان گئی اور حکومت بانی کے طبی معائنے پر راضی ہوئی۔ پی ٹی آئی نے آج ڈی چوک پر احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان تحریک انصاف کے ویڈیو لنک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں حکومتی پیشکش پر غور اور ایس سی او اجلاس کے موقع پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں بیشتر ارکان نے احتجاج مؤخر کرنے کی حمایت کی، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق بیرسٹر گوہر کو آگاہ کر دیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کریں گے، بانی کے ذاتی معالج کو معائنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی پارٹی عہدیدار کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے وقار سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار سلیم، بتائیے گا احتجاج مؤخر کرنے سے متعلق کیا فیصلہ سامنے آیا ہے، تفصیلی کیا معلومات ملی ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل شروع ہوا تھا، اور جس طرح کے ہائی ڈیلیگیشن فی الوقت شنگھائی تعاون تنظیم کے جو اعلیٰ وفود ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور ایک بہت اہم کانفرنس ہونے جا رہی تھی کہ حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وفد ان کا بالکل اجلاس ہو رہا تھا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل ہونے والے جو ڈی چوک کا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل کا جو سا احتجاج ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ممکنہ طور پہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ بآسانی سکسیسفلی جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی آگے آنے والے وقت میں اگر ان کے دیگر جس طرح کے مطالبات ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے اگر ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی تو ہی اسی سینیریو میں انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا، تو ممکنہ طور پہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہے یہ بآسانی سکسیسفلی کمپلیٹ ہو جائے، اور اگر اس کے بعد بھی اگر ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ممکنہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ مرکزی قیادت ہے وہ آگے آنے والے وقت میں اپنے نئے لائحہ عمل کا اعلان کر سکتی ہے۔ جی اچھا وقار، یہ بتائے گا کہ کچھ یہاں پر تضاد دیکھنے کو آیا تھا کہ اختلافات تھے کچھ ارکان کی رائے میں، تمام ارکان مان گئے ہیں اس فیصلے پر؟ جی دیکھیے، پہلے جو مرکزی جو لیڈر ہیں شیخ وقاص اکرم جو کہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، ان کی جانب سے سب سے پہلے جو ہے احتجاج کی کال دی تھی ڈی چوک کے مقام پہ، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پھر جو صدر تھے لاہور کے حماد اظہر، انہوں نے بھی ڈی چوک کے احتجاج کے لیے بالکل شرکت کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر اور حامد رضا اور دیگر بھی جتنے بھی سینئر قیادت ہے، وکلاء کی اگر بات کریں تو بہت سے وکلاء نے اس کی بالکل مخالفت کی تھی، جس میں اسد کیسر بھی تھے اور مختلف سے رہنما سے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ فی الوقت جو سا بہتر وقت نہیں ہے احتجاج کرنے کا، تو اب جو باہمی مشاورت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈران کی آپس میں جو کور کمیٹی ان کی بیٹھ کے اجلاس ہوئے، اجلاس کا فیصلہ متفقہ طور پر یہی کیا گیا کہ فی الوقت کل جو ہونے والا اجلاس، کل کا جو سا ہونے والا احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو کہ آلریڈی انہوں نے کال دے رکھی تھی وہ عارضی طور پہ ملتوی کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے۔ اچھا، اجلاس کے بعد کوئی میڈیا سے گفتگو کی گئی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یا پھر بیرسٹر گوہر کی جانب سے یا شیخ وقاص اکرم کی جانب سے؟ جی دیکھیے، وقفے سے جو ٹویٹ کا سلسلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے جاری ہے، چونکہ اگر گزشتہ بھی 3 سے 4 اجلاس کی اگر صورتحال اور کیفیت دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو اجلاس ہو رہے ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں، تو زیادہ تر جو سے اجلاس ہیں وہ تمام تر آن لائن ہی ہوئے ہیں،
اب چونکہ اس میں میڈیا بھی انوائٹڈ نہیں تھا پرسنلی، اور تمام تر چیزیں یہ ہے کہ بہتر طریقے سے میڈیا پہ یا آن کیمرہ رپورٹ نہیں ہو سکی، تو یہ چونکہ اجلاس آن لائن تھا تو اس کے بعد کسی بھی قسم کی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی. تو احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی وقار بتائے گا کہ ایکس پر پیغام کے ذریعے دیا گیا ہے؟ جی بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ بالکل رپورٹرز کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، میڈیا ورکر کے ساتھ، اور جتنے بھی فیلڈ رپورٹرز ہوتے ہیں ان سے بالکل رہنمائی لیتے ہیں، اور جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے، اور کنفرمیشن کے بعد ہی اپنے ٹی وی چینلز کو یا اپنے اداروں کو بہتر طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تحریک انصاف آخرکار مان گئی ہے، حکومت بانی کے طبی معائنے پر راضی ہوئی، پی ٹی آئی نے ڈی چوک پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان تحریک انصاف کے ویڈیو لنک اجلاس میں کیا گیا. اس اجلاس میں حکومتی پیشکش پر غور اور ایس سی او اجلاس کے موقع پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اور جس طرح ہمارے نمائندے وقار سلیم نے بتایا کہ تمام تر یہ جو اجلاس ہیں آن لائن ہوئے ہیں، اس اجلاس میں متعدد ارکان نے آن لائن شرکت کی، اور جو واضح اکثریت یہ دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے منع کیا کہ احتجاج کو فی الفور مؤخر کر دیا جائے، چونکہ اس وقت ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا. اجلاس میں بیشتر ارکان نے احتجاج مؤخر کرنے کی حمایت کی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق بیرسٹر گوہر کو آگاہ کیا. پمس کے ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کریں گے اور بانی کے ذاتی معالج کو معائنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح کسی بھی پارٹی عہدیدار کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی. تحریک انصاف آخرکار مان گئی ہے، جو احتجاج پر اٹل تھی کہ احتجاج کیا جائے گا، اور اب جبکہ 15 اکتوبر لگنے والی ہے، اس میں صرف ایک ہی گھنٹہ باقی ہے. اس دوران تحریک انصاف کی جانب سے اجلاس کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس اجلاس میں فیصلہ سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف راضی ہو گئی ہے کہ وہ احتجاج مؤخر کرتی ہے، چونکہ اس احتجاج کو بارہا ملتوی اور مؤخر کرنے کی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی اپیل کی جاتی رہی. بارہا وہ کہتے رہے کہ اس احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے. اس کے علاوہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن تحریک انصاف اپنے فیصلے پر اٹل تھی اور اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ فیصلہ کرے گی، احتجاج کرے گی. لیکن آج اس پر کچھ مشروط حمایت کا اندیا دیا گیا، اور مشروط یہ شرط رکھی گئی. مشروط فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ بانی سے ان کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایسی کوئی یقین دہانی تو نہیں کروائی، لیکن بانی کے چیک اپ سے متعلق انہوں نے ضرور بتا دیا تھا. تو تحریک انصاف نے اجلاس بلایا، اور اجلاس میں جو کہ آن لائن ایک اجلاس تھا، اس اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا، اور تحریک انصاف مان گئے بالآخر کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور احتجاج مؤخر کر دیا جائے. وقار سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے، وقار سے مزید بات کریں گے. وقار، ایک بار پھر بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کیا فیصلہ لیا تحریک انصاف نے ملکی مفاد میں؟ جی دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے مقام پر احتجاج کی کال دے رکھی تھی، اور احتجاج کی جو بنیادی وجہ بتائی جا رہی تھی وہ یہی بتائی جا رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی کا نہ ہونا، اور جس طرح کہ ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو صحت ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتی جا رہی ہے، اور شاید ان کی صحت جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، ایسا ابہام کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ مرکزی قیادت کی جانب سے. اور عارضی طور پہ جو پابندی ہے وہ بھی اڈیالہ جیل میں تمام تر قیدیوں کے حوالے سے ملاقات پر لگائی گئی تھی. اب چونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے پہلے ایسا بالکل ایک قسم کا کنسپشن پیش کی گئی تھی کہ ممکنہ طور پہ آج جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن چونکہ اب باقی قیدیوں کے ساتھ اگر ملاقات نہ کروائی جاتی تو بالکل جو نوٹیفیکیشن عارضی طور پہ جاری کیا گیا ہے اس میں بالکل چینجز ہو سکتی تھی، تو ایسا نامناسب سمجھا گیا. اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سے بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، اس تمام تر وجوہات کی بنیاد پہ جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. اور اب عارضی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا ہے، اجلاس کے اندر کور کمیٹی کے تمام تر ممبران شریک تھے، اور یہ جو اجلاس تھا یہ آن لائن ہوا ہے، اور آن لائن اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، یہ پہلے سے ہی وقار ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری نے. طارق چودھری، کیا بتائیں گے آپ؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ 9 بجے کے خبرنامے میں ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ زبردست تیاری ہے ہماری، اور آخر وقتوں میں ایک اجلاس بلایا گیا اور بالآخر تحریک انصاف مان گئی ہے احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں، شروع سے جب اس احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اسے چند روز پہلے، تو اس وقت سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بڑی مختلف تھی، ڈیوائیڈڈ تھی اس معاملے سے. اکثریتی جو سینئر لوگ ہیں جو خاص طور پر پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں موجود ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ اس موقع پر احتجاج کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک طویل عرصے کے بعد بڑا پریسٹیجس ایونٹ جو کہ ایس سی او ہے
اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور 7-8 ملکوں کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, کئی وزراء خارجہ آ رہے ہیں, کئی ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں اور کوئی 1000 کے قریب ڈیلیگیٹس پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور پاکستان کے سفارتی جو مقام ہے دنیا میں اس کے حوالے سے بڑی اہم یہ ایونٹ ہے. تو لہٰذا اس احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے, منسوخ کر دیا جائے. لیکن کچھ ہاکس ایسے تھے جو کہ جن کا جارحانہ رویہ ہے, خاص طور پر جو پاکستان سے باہر ہیں, ان کا یہ مسلسل اصرار تھا اور کچھ کارکن بھی ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچنا چاہتے ہیں اور پہنچ کر اس موقع پر جبکہ پوری دنیا کے نظریں پاکستان پر ہیں تو احتجاج کرنا چاہتے ہیں, جن میں جو ہے جو بانی چیئرمین کی جو 2 ہمشیرہ ہے وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور کارکن بھی شامل تھے. طویل مشاورت ہوتی رہی. اس دوران آج اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف کے جس میں محمود خان اجمری صاحب ہیں اور اس کے علاوہ آج کل چونکہ فضل الرحمان صاحب تھے, ان کی بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں, سب نے کہا, رابطہ کر کے لیاقت بلوچ صاحب نے بھی کہا, تمام سیاسی جماعتوں نے رابطے کر کے کہا فیصل صاحب سے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس پر احتجاج کرنا بنتا نہیں ہے, آپ اپنا احتجاج جو ہے 16 تاریخ تک جو ہے اس کو مؤخر کر دیں اور اس کے بعد جو احتجاج آپ کا حق ہے اس کو استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہے آج یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی, تھوڑی دیر پہلے ہمارے نمائندے اس طرح سے وقار سلیم نے خبر دی ہے, فہد بشیری نے خبر دی تھی کہ حکومت کی جانب سے آفر کی گئی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کی بجائے, سیاسی عہدیدار کی بجائے پمس کے جو ڈاکٹروں کا بورڈ ہے اس کو تعینات کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیالہ جیل کا دورہ کرے اور ڈیالہ جیل کا دورہ کر کے عمران خان صاحب کی جو طبی جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اس کا معائنہ کر کے وہ رپورٹ دے. اس والے سے کہا گیا تھا کہ ان کے ذاتی مالک کی بجائے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں, وہ جائیں گے اور جا کر وہ ان کا معائنہ کر کے رپورٹ دے دیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو سیاسی رہنما ہیں, پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں, وہ نہیں جا سکیں گے. وجہ اس کی یہ بتائی گئی تھی وزارت داخلہ کی جانب سے کہ یہ جو پابندی ہے کسی ایک قیدی کے لیے نہیں ہے, پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, بلکہ پنجاب کے تمام جیلوں میں جو اس وقت جو ہے قیدی ہیں ان کی ملاقاتوں پر عارضی طور پر پابندی لگائی گئی تھی. اگر کسی ایک شخص کی ملاقات کی جائے اور باقی لوگوں کو محروم رکھا جائے تو اس سے ایک انتہائی سلوک کا شائبہ ملتا ہے. لہٰذا وزارت داخلہ نے ٹھیک ہے, طارق چودھری ہمارے لائن میں موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن عامر ضیاء صاحب نے. عامر ضیاء صاحب, 10 بجے آپ کے پروگرام میں جس طرح سے ایک اشارہ دیا گیا تھا احتجاج مؤخر کرنے کا بیرسٹر علی ظفر نے, سر اب فیصلہ آ گیا ہے, کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ لیکن جیسے کہ علی ظفر صاحب نے پروگرام میں بھی کہا تھا اور اس وقت ان کی گفتگو سے بالکل یہ چیز ظاہر ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جب ایس سی او جیسا اہم اجلاس ہو رہا ہے اتنے عرصے کے بعد پاکستان میں کوئی بین الاقوامی سطح کا اتنا بڑا ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر جو ہے دنیا بھر کے لیڈرز جمع ہیں 200 ممالک کے, تو اس میں کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ کی جائے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کو ایک باضابطہ فیصلے کا انتظار تھا اور وہ فیصلہ آ گیا ہے. میرے خیال میں ایک اچھا ایک جیسچر ہے اور اس میں لگ ہی رہا تھا کہ حکومت کسی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی. اور وہ جو ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی کو فیس سیونگ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہ چیز مؤخر کریں گے تو ہم اس کے بدلے آپ کو یہ تھوڑا سا ایک سمبولک کنسیشن کی بات, تو وہ غالباً حکومت جو ہے وہ دینے پہ تیار نہیں. جیسے بھی میں سن رہا تھا اس کے اوپر کہ جی عمران خان سے ملاقات پہ پابندی ہے, لیکن ہماری ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض قیدیوں کے ساتھ بڑا خصوصی سلوک ہوا ہے. اگر آپ یاد کریں کہ کبھی کسی قیدی کو بیرون ملک علاج کی سہولت نہیں ملتی, لیکن اسی مملکت خداداد پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے اور اس گارنٹی دے کے گئے تھے کہ میں مختصر مدت میں واپس آؤں گا, لیکن اس کے بعد وہ کئی برس تک واپس نہیں آئے. تو کہ ریاست چاہتی ہے, حکومت چاہتی تو کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوشائند فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا, اچھا فیصلہ ہے, وقت کی مناسبت سے ہے اور واقعی ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کی نظریں جو ہیں مغرب ہو چاہے مشرق ہو چاہے شمال ہو چاہے جنوب ہو, سب کی نظریں پاکستان پر ہیں کہ یہاں پر ایس سی او جیسا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں اس میں شامل ہیں, ان کے وزراء اعظم شامل ہیں, دیگر سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ایران ہے. اور ایسے وقت میں اجلاس ہو رہا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ 2 بڑی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں, یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جھلس رہا ہے, تو ایسے وقت میں اس قسم کا فورم کا اجلاس ہونا جو ہے خوشائند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آل کریڈٹ ٹو پی ٹی آئی کہ ان کو ظاہر ہے کہ ان کو ایڈوائز کیا گیا, ود ان دا پارٹی ایڈوائز کیا گیا, ان کو بہت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپیلیں کی, حکومت کی طرف سے اپیل گئی. اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے جو ہم نے اس انٹرویو میں بھی بات کی کہ جو پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں ان کا غالباً رد عمل جو ہوگا وہ سخت ہوگا, اس بات پہ وہ تنقید کریں گے, لیکن سمجھنا ہی چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں
اور اس پہ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی حکومت کو فیور کر رہے ہیں, آپ ریاست پاکستان کو یہ فیور کر رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ معاملات جو ہیں کچھ سلوکی سے طے ہو جائیں. جناب ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے ڈی چوک پر احتجاج مؤخر کر دیا ہے, اور واضح رہے کہ آج نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی. نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں بیرسٹر علی ظفر نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا, انہوں نے احتجاج مؤخر کرنے کا اشارہ دیا تھا. اس پر ہم بات کر رہے تھے, ہمارے نمائندے وقار سلیم ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے طارق چودھری اور سینئر اینکر پرسن عامر ضیاء. آپ تینوں کا بہت شکریہ. نیا سنسلک